لہذا خواتین سارے کاموں میں تو وہ بے باک ہیں، ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، مگر دینی مسئلہ پوچھنے میں تکلف ہے، مولانا سے پوچھنے میں تکلف ہے، مولانا یا عالم دین سے یا عالمہ سے پوچھنے میں تکلف ہے۔ بقول ایک بزرگ کے 3 آدمی تو ویسے ہی محرم ہو جاتے ہیں، ایک دودھ والا، ایک سبزی والا، ایک چوڑی والا، اس کے تو ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیتی ہے کہ تم ہی پہنا دو چوڑی، اور ایک اور آفت مجھے کہنے دیجئے، معاشرہ نہیں سدھرے گا جب تک کہ بیوی کے نام پر ہم سدھار نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ جب سنا تو میرا حال کافی دیر تک خراب رہا، لیکن یہ بات سنتا چلا جا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی خواتین جو اپنے کپڑے سلواتی ہیں، اللہ نہ کرے میرے سامعین میں کسی کے گھر میں ایسا ہوتا ہو، لیکن میں معاشرے کا درد بیان کر رہا ہوں، وہ مرد درزیوں سے سلواتی ہیں اور وہ ناپ لیتے ہیں، ان کے کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں، درزی کیسے آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے کا بھی دستور تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ لہذا سبزی والا، دودھ والا، چوڑی والا یہ محرم ہے، نہ محرم ہے تو عالمہ نہ محرم ہے، عالم نہ محرم ہے۔ نہیں پوچھنا مسئلہ، عراق اور ایران لبنان بحرین ان علاقوں کا تہذیب، خاتون کو کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ سوال کر لے کسی عالم سے، کسی فقیہ سے، کسی مجتہد سے۔ لہذا سب سے زیادہ ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ اساس ہے معاشرے کی۔ عورتوں میں دینی جذبہ مردوں سے زیادہ ہے، دلیل دوں گا۔ مرد 3 مجلسیں کرنے کے بعد ایام اعظم میں تھک جاتے ہیں، عورتیں صبح سے لے کر رات تک 10 مجلس کرنے کے بعد بھی تھکتی نہیں ہیں۔ ثابت کرتی ہیں وہ بھائی عورتوں کی مجلسیں زیادہ ہیں، عورتوں کے عشرے زیادہ ہیں، عورتوں کے اہتمام زیادہ ہیں۔ ثابت کرتی ہیں کہ دین کہاں زیادہ ہے، دین عورتوں میں زیادہ ہے، دین کی طلب خواتین میں زیادہ ہے۔ ایک بزرگ کا جملہ نقل کر رہا ہوں کہ جب خواتین میں دین کا مطالبہ زیادہ ہے، دین کی طلب زیادہ ہے، تو انہیں سچا دین دو، ورنہ یہ اپنے ہاتھ کا بنا لیں۔ دین تو چاہیے، اگر آپ نے سچا نہیں دیا تو یہ اپنے ہاتھ کا بنائیں گے، دین چاہیے، ان کی پیاس ہے دین۔ لہذا آپ دیکھیے سب سے زیادہ، اور ایک بزرگ کا تو ایک مزاح بھی ہے کہ شاید توریت تو اللہ نے نازل کی، اور ایت بھی کہیں سے نازل ہوئی ہے، ان کے مسئلے ہی علیحدہ ہوتے ہیں، ان کی شریعت ہی علیحدہ ہوتی ہے۔ بھائی ہفتے کے دن ہمارے یہاں سوئم نہیں ہوتا، اللہ کو معاذ اللہ نہیں معلوم تھا کہ جمعرات کو معلوم گا تو سوئم ہفتے کو ہی پڑے گا، تو اللہ نے روح کیوں قبض کروائی ہے جمعرات کو، بھائی جو ہفتے کو سوئم پڑ رہا ہے، نہیں ہفتے کو سوئم نہیں ہوتا ہمارے۔ یہ سارے ڈھنگ، یہ ساری طریقے دین دینا ہے خاتون کو، کیا کریں۔ پاکستان میں ہمارے 374 مدرسے ہیں، جن میں 45 لڑکیوں کے مدرسے ہیں۔ اتنا ہونا چاہیے لڑکیوں کے مدرسوں کو، پورے کراچی میں 2-3 سے زیادہ نہیں ہے، اور پورے کراچی میں شاید 25 یا 24 مدرسے لڑکوں کے، مردوں کے، اور پورے کراچی میں 2-3 سے زیادہ لڑکیوں کے مدرسے ہیں۔ میں اور مکتبوں کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں لڑکیاں قرآن اور دینیات پڑھنے آتی ہیں، باقاعدہ دین کا کورس اور دین کا نصاب اور نظام پڑھنے کی بات کرو۔ پورے پاکستان میں 50 سے کم مدرسے پڑھے۔ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہاں بھائی یہ کیا کرے گی، یہ کل کو ان کا ہاتھ پیلا ہو جائے گا، یہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائیں گے، نہیں معلوم آپ کو کہ وہاں جا کے کیا کریں گے۔ نعم العون علی طاعت اللہ۔ اگر مرد کو دیندار بنانا ہے تو فاطمہ کی کنیز چاہیے۔ اگر فاطمہ زہرا کی کنیز آپ نے کسی شوہر کے حوالے نہیں کی، یعنی کسی گھر نہیں بھیجی، تو مرد دیندار نہیں بنے گا۔ جب شادی کے دوسرے روز، میں آخری بات کر رہا ہوں پھر مسائل پڑھوں گا، شادی کے دوسرے روز مولا کائنات سے نبی مکمل نے پوچھا یا علی بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا۔ ہمارے معاشرے کا کوئی سسر اپنے داماد سے یہ سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ ذہنیت ہی کچھ اور ہے، شادی کو کچھ اور سمجھا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے جواب دیا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا ہے۔ ایک صلوات بھیجنا جناب سیدنا علی۔ اگر یہ دین کا درس اور دین کی تعلیم لے کر کسی شوہر کے گھر میں جائے گی تو شوہر کو اللہ کی اطاعت گزار بنائے گی،
اور وہاں جو نندے ہیں، وہاں جو ساس اماں ہیں، وہاں جو جیٹھانیاں ہیں، وہاں جو دیورانیاں ہیں، انہیں بھی تبدیل کرے گی، انہیں بھی بہتر کرے گی. تو اپنے وجود سے مبلغہ ہے تو آپ پر رہے گی. ضروری ہے کہ مدرسے میں پڑھیں تو مجلس ہی پڑھے جاتا ہے. کیا یہی ہدف ہے کہ اگر مدرسے سے پڑھے ہوئے کو مجلس نہیں پڑھنی آتی تو وہ مولوی نہیں ہے، وہ عالم ہی نہیں ہے؟ نہیں بھائی، ایک پڑھے لکھے کا وجود کسی جگہ پر، ایک عالم کا وجود کسی جگہ کے اوپر وہ غنیمت ہے. اس کی وجہ سے فرشتے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے رحمتیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے دین کا جذبہ عام ہو رہا ہے. اور ایک جملہ اور کہہ دو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عالم کردار کے اچھے نہیں ہے، فلاں عالم کے اندر یہ مشکل ہے، فلاں عالم کے اندر یہ مشکل ہے. ہاں، ہمیں صاحب کردار عالموں کا احترام کرنا چاہیے. نہیں عزیزو، صاحب کردار عالم کا دوہرا احترام کرنا چاہیے اور بے عمل عالم کا ایک گہرا احترام کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نابینا کسی رستے پر لالٹین لے کر کھڑا ہو جائے کہ گزرنے والوں کو راستہ دکھائی دے رہا ہو. بھئی آپ ہاں ہوں نہیں کرتے، معلوم ہوتا ہے پہنچی نہیں میری بات. ایک سلمان میرے بہت مزہ آیا. ایک بے عمل عالم کا بھی احترام کریں، وہ لالٹین لیے تو کھڑا ہے، راستہ تو دکھا رہا ہے. اور جو عمل والا عالم ہے اس کا دوہرا احترام ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ راستہ بھی دکھا رہا ہے اور خود بھی عمل کر رہا ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، خاتون کا، ایک عورت کا، ایک لڑکی کا، بچی کا، اگر میری آج کی مجلس میں ایک بندہ بھی کوئی عہد کر لے کہ اپنی بیٹی کو مدرسہ بھیجوں گا، ان بچوں کی محنت سوارت ہو جائے گی جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے. ایک گھر سے اگر ایک بچی، 4 بچی ہیں خوب سے دیجیے، 5 بچی ہیں خوب سے دیجیے، ایک بچی کو دے دیجیے دین کے نام پر اور دینی مدرسے میں اسے جمع کروائیے، داخل کروائیے تاکہ وہ پڑھے. اور جو پڑھ کر واپس آئے گی وہ کیا بیان کرے گی؟ قال صادق، قال باقر، قال محمد، قال زہرا. اس سے پڑھ کر اور کوئی منطق ہوگی؟ اس سے پڑھ کر کوئی اور علم ہے جس کا اوڑھنا بچھونا اہل بیت کی زندگی ہو، جس کا سوچنا اور فکر کرنا اہل بیت کی تعلیم ہو؟ اس سے زیادہ کوئی برکت ہوگی؟ وہ جو طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں وہ صرف لڑکے طالب علم نہیں ہے. اگر لڑکی بھی علم دین حاصل کر رہی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے بھی فرشتے پر بچھانا ہے. ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے. ہمارے گھروں کا بگاڑ، ہاں سلیقے کا ایک الجھن باقی رہتی ہے کہ بہت سارے لوگ سلیقے کے ذرا بد سلیقہ ہوتے ہیں اور پڑھنے کے بعد بے ڈھنگے انداز سے آگے بات بڑھا رہے ہوتے ہیں، جس سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام کو خراب کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام توڑ دیا جائے.